والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ جنگ احد میں کافی سارے مسلمان شہید ہوئے تھے اور کئی سارے مسلمان زخمی بھی ہوئے تھے، اور اس جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گیا تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چوٹ نہ لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار نہ ہو، اس سے معنی مراد یہ نہیں تھی۔ اس سے معنی مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا، آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ اکرام پہرا دیا کرتے تھے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ سیکیورٹی کا بندوبست ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام جو آپ کے ارد گرد حفاظت کا کام سر انجام دیتے تھے، آپ نے ان سب کی چھٹی کر دی، یعنی پھر آپ نے کوئی سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ لیکن یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بشر بھی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے چوٹ بھی لگی آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور درد بھی ہوتا تھا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی صلی فرما دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے۔ یہ حدیث جو ہے بڑی بڑی حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہے، بڑی بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، 4 کی جگہ 2 پڑھا دی۔ ذوالیدین ایک صحابی نے ہمت کی، کبار صحابہ کو تو ہمت نہیں ہوئی نبی علیہ السلام سے یہ دریافت کرنے کی، البتہ ذوالیدین صحابی نے ہمت کی، کہنے لگے کہ او قصرت او نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کم پڑھا دی ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جو احتمال تھا، آپ نے فرمایا میرے خیال سے نہ میں نے کم پڑھا ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تو آپ نے پھر تصدیق کے لیے صحابہ اکرام کو بلایا، تو سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے تصدیق کی کہ جی اللہ کے رسول یہ ذوالیدین صحیح کہتا ہے۔ ذوالیدین ہاتھوں والا، حالانکہ ہم سب ذوالیدین ہیں، لیکن ان کے ہاتھ شارحین لکھتے کہ دراز تھے، یعنی ایک عام آدمی کے ہاتھ سے لمبے ہاتھ تھے ان کے۔ انہوں نے ہمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، فرمایا کہ میں بھی تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، جب میں بھول جایا کروں تو فذکرونی، تو تم مجھے پھر یاد دلا دیا کرو۔ تو یہ دلیل ھذا حدیث یدل ان رسول، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشر ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے خارج کر دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ نوری مخلوق تھے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ قرار دینا آپ کی ذات کے اندر جو ہے رتبے کو کم کرنے کے مترادف ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اول روز میں جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو پھر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. انکار کیا، کافر ہو گیا، رامدہ درگاہ ہو گیا. اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بشر کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ نوری مخلوق کو حکم دیا تھا کہ تم بشر کو سجدہ کرو؟ بتائیں، نوری مخلوق کو کہا تھا نا. تو اب یہ بتائیے کہ ساجد یہاں پر افضل رہا یا مسجود؟ سجدہ کرنے والا افضل ہے کہ جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے؟ جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے. تو اب جو غیر افضل قوم تھی، یعنی غیر افضل مخلوق، یعنی جن فرشتوں نے بشر کو سجدہ کیا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں شامل کر رہے ہو. احمد رضا خان بریلوی نے یہ ترجمہ کیا سورۃ الکہف کی آخری کی آیت کا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. یہ جو آیت ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا الی آخر. تو انما جو ہے یہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ دراصل یہ ہے انما. تو انہوں نے یہ کیا کہ میں تمہارے جیسا ظاہری بشر ہوں، بریکٹ میں میں تمہارے جیسا ظاہری بشر ہوں، یعنی باطنی میں بشر نہیں ہوں، ظاہری ہوں میں تمہاری طرح. اور بعض لوگ ڈنڈی مارتے ہیں کہ انما جو کلمہ حصر ہوتا ہے، جو کہ ایک ہی لفظ کا مرکب ہے، انما الگ الگ نہیں ہے، یہ وہ انما کو الگ الگ کر دیتے ہیں کہ انما نے بے شک، ما مانے نہیں، بے شک میں نہیں ہوں تمہارے جیسا بشر. تو اس طرح سے جو ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جھوٹے عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر ترمیم کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں. ایسی ایک مثال نہیں ہے، ایسی انگنت مثالیں ہیں، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو کبھی موقع ملے گا تو ہم ان مثالوں کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے. لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ اگر چلو تھوڑی دیر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ یہ کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نوری مخلوق تھے، فرشتے تھے. تو اب وہ فرشتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی نہیں تھا. تو باقی اگر ہم دیکھتے ہیں کتب احادیث پڑھ کے، ایک تو یہ ہے کہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث کے اندر ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دم میرے سامنے نا ایک سایہ آیا، میں نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ ثابت ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی فرشتوں کا سایہ نہیں ہوتا، تو یہ بات بھی کالعدم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو میت آئی، یہ بھی جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. ان کی میت آئی تو ان کی میت کو دیکھتے ہوئے گھر والے بہت رونے لگ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو مت، یعنی نوحہ کی شکل اختیار مت کرو. آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے عبداللہ پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے. تو پتہ چلا کہ فرشتوں کے پروں کا سایہ ہے. تو یہ بات بھی ان کی بیکار ہو گئی کہ جی نوری مخلوق کے سایہ نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث جب بھی پڑھیں نا تو اپنے ذہن کو بالکل نیوٹرل کر کے پڑھیں. جو کتاب اور سنت سے جو عقیدہ سامنے آ رہا ہے اس عقیدے کے مطابق ذہن کو بنائیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے ایک چیز سوچ لی جاتی ہے، جیسے کہ مسعود الدین عثمانی نے عذاب قبر کا انکار کیا. اب اس نے پہلے ہی دماغ کے اندر ایک پروگرام اور ایک چپ لگا دی کہ مجھے عذاب قبر کا انکار کرنا ہے. اب جتنے بھی جو دلائل آ رہے ہیں عذاب قبر کی، اس کی سب کی تعویل کر دی، اور جو عذاب قبر کے دلائل نہیں ہیں اس کو کھینچ تان کے اپنے دلائل کے اوپر فٹ کر دیا. یعنی ہوتا یہ ہے کہ پہلے عقیدہ بنایا جاتا ہے پھر کتاب و سنت پڑھی جاتی ہے. یعنی یوں سمجھ لے کہ گرین رنگ کا، بلو رنگ کا، مختلف قسم کا چشمہ پہن کے قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ قرآن بھی آپ کو بلو اور گرین وغیرہ نظر آتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب بھی کتاب اور سنت پڑھیں پہلے کوئی عقیدہ تراشے نہیں، بالکل نیوٹرل ہو کر. تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں،
تو جنگ احد کے اندر بھی ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے تھے. جنگ احد کے اندر صحابہ کرام کو نقصان بھی ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. ایک روایت بعض لوگوں نے گھڑی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے دانت توڑ دیے تھے. اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور تابعین ہیں, اور تابعین کے اندر ایک بڑی فضیلت ہے. دو ہے تابعین کے اندر فضیلت رکھنے والے, ایک ابن المسیب اور ایک اویس کرنی. اچھا, دونوں کو افضل تابعین قرار دیا ہے. اب تطبیق ہے دونوں کے اندر, ان کو بھی فرماتے کہ یہ ابن المسیب افضل ترین تابعی ہے, اور یہ جو ہے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی افضل ترین تابعی ہے. تو پھر اب دونوں ہی افضل ہیں سب سے, تو پھر دونوں میں افضل کون ہے؟ تو اس کی تطبیق اہل علم نے یہ دی ہے کہ علوم حدیث کے اندر ابن المسیب امام ہے علوم الحدیث میں, اور عملی اعتبار سے ابن المسیب سے زیادہ اویس کرنی ہے. یہ اس کی تطبیق بن گئی ہے, اور یہ تطبیق راجح تطبیق ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوا تھا تو انہوں نے بھی اپنے دانت توڑ دیے تھے, یہ بات غلط ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو فرمایا اسی عالم کے اندر کہ جب مسلمانوں کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے تو کسی نے پروپیگنڈا کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اب صحابہ کرام کی جو ہے وہ حواس کھو بیٹھے, حوصلے ٹوٹ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, وما محمد الا رسول, نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے رسول کے, سوائے رسول کے. یعنی نہیں ہے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معبود نہیں ہے کہ ان کو کبھی بھی موت نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل, آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. راہ کے اوپر آپ پیش دیکھ رہے ہیں, رسول, راہ کے اوپر پیش رسول کی جمع ہے. جب راہ کے اوپر زبر ہوتا ہے تو یہ رسول کی واحد ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں, یعنی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انتقال ہوا ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے, کیونکہ ان کی تخصیص حدیث نے کر دی ہے. ایک بہت بڑا وہ ہے اختلاف ہے. اگر آپ کتابیں لیں نا, علوم القرآن کی اور علوم الحدیث کی کتابیں لیں, علوم الحدیث کی جو کتابیں ہیں ابن حزم کی ہے الاحکام فی اصول الاحکام, آمدی رحمۃ اللہ علیہ کی الاحکام فی اصول الاحکام, اور اسی طرح سے جو ہے خطیب بغدادی الکفایہ فی علم الروایہ, المستصفیٰ ہے. اسی طرح سے بہت ساری علوم حدیثی کتابیں ہیں. اور علوم قرآن کی اگر آپ کتاب وہ لے لیں, البرہان لے لیں علوم قرآن کے اوپر, المنان القطان لے لیں, اس طرح کے علوم القرآن کے اندر جو ہے بہت ساری اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو علوم قرآن کی کتابوں کے اندر ان مسائل کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے. لیکن ایک مسئلہ کیا ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بہت سارے لوگ آگے بھی میڈیا کی سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ یہ ہے کہ ایک مسئلے میں شدید اختلاف ہے کہ کیا قرآن مجید کی آیت, کیا حدیث پاک کیا قرآن مجید کی آیت کے اندر اضافیت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی کسی حکم کے اندر. ایک ناسخ اور منسوخ کا چکر ہے. اور ایک مسئلہ یہ کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ثابت ہو رہی ہے تو کیا اس آیت کے اندر حدیث کسی مسئلے کو خاص کر سکتی ہے. تو وہ اس کی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا کہ سارے رسول انتقال کر چکے ہیں, لیکن حدیث کہتی ہے کہ سوائے عیسیٰ ابن مریم کے, سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. اب اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے جو ہم نے سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیتوں کے اندر نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم نے 2 باتیں سمجھی تھیں. وہ آپ کو شاید اگر یاد نہ ہو تو آپ پروگرام ریکارڈ ہو رہے ہیں, آپ اس میں سن لیجئے گا. تو فرمایا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر آپ انتقال کر جائیں یا پھر آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے. سوال یہ ہے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, جو دونوں ایڑیوں کے بل پھر جائے, عقبئی دونوں ایڑیوں کے بل پھر جائے, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو وہ اللہ کا اور اس کے دین کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا.
لیکن وہ کیا کرے گا؟ وہ خود اپنا آپ بگاڑ دے گا دین اسلام کو چھوڑ کر، دین اسلام کے احکام سے انحراف ہو کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں اور قتل بھی ہوئے ہیں بہت سارے رسول۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا مسلمان جو ہے اپنے وقت کے جو رسول ہیں ان کو دیکھ کر اگر وہ انتقال کر گئے تو کیا وہ دین اسلام چھوڑ دیں گے؟ فرمایا نہیں، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ تعالیٰ جزا دے گا شکر کرنے والوں کو۔ ہوا یہ تھا، صحیح بخاری کے اندر ہی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسم مبارک تھا آپ کی وفات کے بعد گھر کے اندر تھا، اور کچھ یمنی دھاری دار چادروں سے آپ کے جسم مبارک کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سواری سے اترے اور سیدھا گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم مبارک کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں بابو مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب قائم کیا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کو جا کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور صحابہ اکرام کے کیا عالم ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید بیمار ہو گئے تھے اور بروز پیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فانی دنیا کو چھوڑ دیا تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سخت طبیعت خراب تھی۔ کہتی ہے کہ پہلے میں سکرات الموت کو اچھا نہیں جانتی تھی، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ سکرات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طاری ہو گیا ہے تو اس وقت سے میں سکرات الموت کو اچھا جاننے لگ گئی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے وفات سے کچھ دن قبل، غشی طاری تھی، آپ نے فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ قالت لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ، یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے وسلم آپ کی جگہ پر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ آپ کی جگہ پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو جاتی، اور جیسے ہی آپ کی آنکھ مبارک یا آپ کو صحت ہوتی، آپ اپنے ہوش میں آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں کو کہو کہ نماز کی تیاری کریں۔ یعنی ہوش آنے پر پہلی فکر ایک چیز کی تھی، وہ تھی نماز کی۔ آپ اس کی اہمیت کو دیکھیں ذرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت تھوڑی سی بہتری ہوئی تو آپ نے دو صحابہ اکرام کے ذریعے جو ہے مسجد کے اندر تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ دو صحابہ اکرام نے اپنے کندھوں کا سہارا دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پیر مبارک کے اندر رمق نہیں تھی، حرکت کرنے کی ہمت نہیں تھی، تو پیر مبارک رگڑ رہے تھے، مٹی کے اندر نشان بن گئے، اور اس حالت کے اندر آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے جبکہ وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور لوگوں نے اپنے ہاتھ سے تو نہیں، زبان سے جو ہے الحمدللہ کہا، الحمدللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ آپ نے ان کے پہلو کے اندر جو ہے نماز پڑھی۔ اب اس کے متعلق اس ایک حدیث کے اندر جو ہے تقریباً 14 سے 15 مسائل کی تخریج ہے، جس کے لیے حافظ ابن حجر کی فتح الباری کا مراجعہ کیا جائے۔ اب ہماری موضوع نہیں ہے، ورنہ پھر ہم تفسیر سے پھر فقہی مسائل کی طرف چلے جائیں گے، تو میں اس کو نہیں چھیڑ رہا کہ وہ 15 مسائل، یہ 16 مسائل وہ کون سے ہیں۔ البتہ اتنا بتاؤں کہ بعض علماء نے اس میں تھوڑی سی اختلاف کیا کہ کیا نبی علیہ السلام نے ابو بکر کی امامت کے اندر نماز پڑھی تھی یا پھر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ راجح موقف تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے پہلو میں بیٹھ گئے تو نبی علیہ السلام کی ابتدا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ خیر، اب جب وہ نبی علیہ السلام صف پہ پہنچے تو ابو بکر جو ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کے بعد ان کو منع کیا کہ تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے، تم نے تو الحمدللہ کہا، اور بعض صحابہ اکرام نے الحمدللہ کہا، تو آپ سب نے فرمایا کہ یہ الحمدللہ کی جگہ پر تم اپنے امام کو جو ہے کیا کرو، سبحان اللہ کہو، اور عورتیں یہ الٹے ہاتھ کی جو پشت ہے اس کے اوپر سیدھا ہاتھ ماریں، اور عورتیں اپنے امام کو لقمہ دینے کے لیے اس طرح سے کریں۔ یہ تالی کی کیفیت نہیں ہے، تالی کی کیفیت زیادہ بچتی ہے، تو سن لیں کہ تالی کو اس موقع پہ بھی پسند نہیں کیا گیا، تو آپ نے اس کی پشت پر مارنے کا حکم دیا۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ جب پیچھے ہٹنے لگے تو پھر آپ نے یوں فرمایا تھا، آپ نے الحمدللہ کا نہیں منع کیا تھا، آپ نے یوں فرمایا تھا کہ جب میں تمہیں منع کر رہا تھا تو اپنی جگہ پر رہتے. یہ پورا واقعہ تھا. نماز پڑھا کر تشریف لے گئے. پھر آخری وقت آ گیا تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بیویوں سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دے دو تو میں عائشہ کے گھر پہ رہوں. تو ساری بیویوں نے رضی اللہ تعالی عنہن آپ کو اجازت دے دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسواک دو. امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے مسواک آپ کو چبا کر دیا. آپ نے اس حالت کے اندر آپ کو میں نے مسواک کیا, آپ نے مسواک فرمائی, اور فرماتی ہیں کہ اس حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ سے کہا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. امی عائشہ فرماتی ہے ہاتھ بلند تھا اور ایک دم سے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گر گیا, اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ قیامت ٹوٹ پڑی ہم لوگوں کو. رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. آپ اندازہ کریں کہ کیا صحابہ کرام کا عالم تھا. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ سواری سے اتر کے آئے تو نیچے بیٹھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. یہ جو موت آپ کی قسمت کی تھی اللہ نے آپ کو دے دی, اب دوسری موت اللہ آپ کو نہیں دے گا. یہ بات نبی علیہ السلام سے مخاطب ہے. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خبردار جس نے بھی یہ کہا کہ اس میں انتقال کر کے گردن اڑا دوں گا اس کی. ابو بکر نے فرمایا کہ عمر خاموش ہو جاؤ, 3 دفعہ کہا عمر خاموش ہو جاؤ. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شور پسند نہیں کیا, جبکہ اب نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسم مبارک وہاں موجود ہے, کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں اے لوگو من کان منکم, تم میں سے جو کوئی بھی اگر ایسا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی, اللہ تعالیٰ زندہ ہے, لا یموت, جس کو کبھی بھی موت نہیں آنی. اور تم میں سے جو کوئی من کان منکم, تم میں سے کوئی بھی اگر عبادت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فإن محمدًا قد مات, یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. یہ بات بتا رہے ہیں لوگوں کو, اور یہ آیت پڑھی انہوں نے کہ ما کان محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل. یہ آیت پڑھ رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ وعظ سے. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے تلوار پھینک دی, اور تلوار پھینکنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں. حتیٰ کہ امی فرماتی ہیں اور روایات کے اندر آتا ہے کہ کئی صحابہ کرام نے اپنے ہوش کھو بیٹھے, اور سب کو ایسا لگ رہا ہے کہ آج سے پہلے ہم نے یہ آیت ہی نہیں پڑھی تھی. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آیت سورہ آل عمران کی 144ویں آیت یہ آج نازل ہوئی ہے. قیامت سورہ سب پر ٹوٹ پڑی. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف یاد دلا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا سے چلے گئے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, اور نہیں ہے کسی نفس کے اختیار میں کہ وہ خود مر جائے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ. پتہ چلا نبی بھی مختار کل نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود آپ نے اپنے لیے موت کو وہ نہیں کیا, بلکہ اللہ نے یہ لکھا تھا کتابا معجلا, سب کی کتاب, سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے. کتابا معجلا یہ تقدیر ہے, یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہو گئی. کیا ثابت ہوئی؟ تقدیر ثابت ہوئی ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا, اور جو تم میں سے ثواب دنیا چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا, ہم اس کو دے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ, اور جو تم میں آخرت کا ثواب چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا, تو ہم اس کو آخرت میں سے بھی دے دیتے ہیں. اب یہ آپ کی چوائس ہے, آپ دنیا کا ثواب چاہو, آپ دنیا کی مال و متاع چاہو, یا آخرت کا ثواب چاہو. صحابہ کرام تو ان کا تو عالم ہی یہی تھا کہ ذرا سی دنیا مل جاتی تو پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا بدلہ ہمیں دنیا میں دے رہا ہو, اتنے ڈر جاتے. فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو جلد ہی بہت ان قریب بدلہ دیں گے. الحمدللہ ہم نے کئی ساری آیتیں پڑھی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ عصر کی نماز کے بعد 10 منٹ